الحمد للہ جل وعلا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الی یوم الوفاء والجزاء والبقاء وصل علی من کان نبیا وآدم بین الماء۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غشنا فلیس منا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمارے ساتھ دھوکہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب یہ دھوکہ ناپ تول میں کمی کر کے بھی ہو سکتا ہے، جو چیز بتائی اس کے علاوہ چیز دے دی، اس طرح سے بھی دھوکہ ہو سکتا ہے، یا جو چیز دکھائی پیک کر کے کوئی اور چیز دے دی، یہ بھی دھوکہ ہو سکتا ہے، یا اسی طرح تول کے اندر کمی کر کے کوئی چیز دے دی اور بظاہر یہ محسوس کروایا کہ تول پورا ہے، وزن پورا ہے، اور وزن پورا نہ ہو تو یہ بھی دھوکہ ہے۔ اسی طرح کوئی چیز تول کر دی، ناپ کر دی، جیسے دودھ ہے یا کپڑا ہے یا اور اس طرح کی جو چیزیں شامل ہو سکتی ہیں، بظاہر یہ لگا کہ صحیح ناپ کے دیا، لیکن اس ناپنے میں اگر ڈنڈی ماری گئی ہے تو یہ ساری چیزیں اس دھوکے کے اندر شامل ہیں۔ اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، اور مستقل طور پر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کیونکہ اس عمل کے اندر، اس گناہ کے اندر، اس جرم کے اندر، اس برائی کے اندر مبتلا تھی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب کو مسلط فرمایا۔ ہمارے ہاں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ پھل دکھایا کوئی اور جاتا ہے، اور جب شاپر میں ڈال کر گھر لے کر آئے تو اندر کچھ اور ہی ہوتا ہے، یا تول کر تو صحیح پھل دیا لیکن جب شاپر میں ڈالنے لگے تو اس میں ڈنڈی مار دی۔ تو جو جس فن کے اندر ہے وہ اس فن میں جو ہے ڈنڈی مارنے کی مہارت رکھتا ہے۔ تو بظاہر ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پیسہ زیادہ آ گیا، منافع ہم نے زیادہ کما لیا، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے اور دیکھتے کہ یہ جو زیادہ منافع ہم نے کمایا، اس منافع نے ہمارا کیا حال کر کے رکھ دیا۔ اس منافع نے ہمارے گھر کی برکت کو ختم کیا، ہمارے گھر کے اندر وحشت کو پھیلایا، ہمارے گھر کے اندر بے سکونی اور بے اطمینانی کو پھیلایا، ہمارے گھر کے اندر جھگڑوں کو پھیلایا، ہمارے گھر کے امن کو خراب کرنے کا ذریعہ اور سبب بنا۔ ہم کئی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے اور وہ پیسہ ان بیماریوں میں لگتا رہا۔ گھر کا ایک فرد صحت یاب ہوتا ہے تو دوسرا بیمار، دوسرا صحت یاب ہوتا ہے تو تیسرا بیمار، اور یہ ایک مستقل سلسلہ چل پڑتا ہے، اور ہمارے پیسے سارے ان کاموں میں لگ جاتے ہیں، اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے زیادہ منافع کما لیا۔ تو میرے بھائیو دوستو، اصل میں زیادہ منافع کمانا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، اصل یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں برکت اصل ہے۔ اور ہم کثرت کو دیکھتے ہیں، اگر برکت ہوگی، کم پیسہ ہوگا لیکن حلال کا ہوگا، صاف ستھرا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے، سکون عطا فرمائے، اطمینان عطا فرمائے، گھر کے اندر امن عطا فرمائے، اللہ بیماریوں سے نجات عطا فرمائے۔ اور جب ہم ہر چیزوں سے محفوظ ہوں گے اور ہمارا پیسہ صحیح استعمال ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی اور خوش ہوگا۔ اس کے برعکس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جسم کی پرورش حرام کے مال سے ہو، اس کے لیے بہترین ٹھکانہ جہنم۔ ایک اور موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی اس شخص کی کہ جو لمبے سفر سے آیا ہو، پراگندہ بال ہو، چہرہ بھی گرد آلود ہو، اور وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اے رب، اے رب، اے رب،
اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کا پہننا بھی حرام، تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کی دعا قبول فرمائے؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ کثرت کو نہ دیکھیں بلکہ حلال کو دیکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حلال کے اندر برکت عطا فرمائیں گے، اور اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسائل کو حل فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔